بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر مسلمان جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا یا آٹا گوندنے کو گناہ سمجھتی ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے رزق میں بھی برکتی ہوگی۔ بہت سے لوگ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے جنبی حالت میں سحری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جنبی حالت میں سحری کر لی تو پھر روزہ نہیں ہوگا، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ جہالت جنابت اور جنبی کیا ہے۔ جنابت کے لفظ سے معنی دور ہونے کے آتے ہیں، اور شرعی طور پر حالت جنابت سے مراد وہ حالت ہے جس میں غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہ ہو سکے، جیسے احتلام ہو جانے، شہوت سے منی کے نکل جانے یا ہم بستری کرنے سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور غسل کیے بغیر نماز وغیرہ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اس حالت کو حالت جنابت یعنی ناپاکی کی حالت کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد و خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کی دوسرے کام کاج نپٹانے بھی جائز ہیں، اور اسی طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیل موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے تو آپ مصافحے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ نے کہا، میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح کی ایک حدیث پاک بخاری کی حدیث نمبر 283 ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رات گزارنے کے بعد نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ تعالی عنہ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے تو آپ اٹھتے اور غسل فرماتے۔ میں آپ کے سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھتی تھی، پھر آپ نکلتے تو میں نماز فجر میں آپ کی آواز سنتی۔ معترف کہتے ہیں، میں نے عامر سے پوچھا، کیا ایسا رمضان میں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ایسا پایا جاتا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد سونے سے پہلے سے غسل کرتے اور بعض اوقات تیمم بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب سونا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے۔ جنابت کی حالت میں سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو وضو کرنے اور اپنی شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غسل کر کے سوتے اور بعض دفعہ حالت جنابت میں ہی وضو کر کے سو جاتے۔ ناظرین گرامی، افضل یہی ہے کہ جنابت کے بعد جتنی جلدی ہو غسل کر لیا جائے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں غسل کرنا بھول ہی نہ جائے۔ کھانے پینے، سونے اور عورتیں بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ افضل ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وقت وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तीन लोगों के पास रहमत के फरिश्ते नहीं आते, काफिर की लाश और खलूक खुशबू लगाने वाला और जंबी शख्स, जब तक वो वजू ना कर ले। अगर कोई शख्स जनाबत नापाकी की हालत में हो और सहरी करना चाहता हो तो उसके लिए बेहतर तो यही है कि गुस्ल कर ले, गुस्ल करके सहरी करे। अगर गुस्ल का वक्त ना हो या दिल ना करे तो वजू या कुली वगैरह करके सहरी कर लेनी चाहिए, इसलिए कि जनाबत की हालत में सहरी करना मना नहीं है। लिहाजा जिस शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादिक से पहले गुस्ल ना कर सके और सहरी करके रोजा रख ले तो उसका रोजा दुरुस्त है। नापाक होने की वजह से रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता गुस्ल में इतनी ताखीर करना कि फजर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह का बाइस है। अगर फजर के वक्त के अंदर गुस्ल करके नमाज अदा कर ली तो दुरुस्त किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।